الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 183 نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے بخوبی موضوع کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں پر روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ روزہ پرہیزگاری پیدا کر دے۔ صوم کا لفظ لغوی اعتبار سے صوم کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا۔ عرب معاشرے کے اندر عام طور پہ عربی حضرات جو جنگ و جدل میں زندگی بسر کرنے والے، وہ اپنے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کو ریگستان کے اندر جس جانب سے ہوا تیز لو گرم ہوا آتی تھی اس جانب اس کو کھڑا کر دیتے تھے اور اس کو یہ ٹریننگ کرواتے تھے تاکہ وہ جنگ کے اندر وہ گرمی اور وہ پیاس برداشت کر سکے۔ اس کے لیے جو لفظ وہ استعمال کرتے تھے وہ لفظ صوم کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اپنے اندر ایک برداشت پیدا کرنا، اپنے اندر ایک برداشت پیدا کرنا، یا دوسرے معنی میں لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی چیز سے رک جانا۔ تو گویا روزہ جو ہے وہ اپنے لغوی معنی میں ہی ہمیں یہ تاثر دے دیتا ہے کہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ان تمام باتوں سے رک جائے جو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی حالت کے اندر جس سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم آج کی گفتگو جو ہے وہ اس میں زیادہ تر واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی روزوں کو کیوں مختص کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تو کسی بھی وقت رکھا جائے اسے حاصل ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ ایک سال میں مسلمان 30 روزے مکمل کر لیں، بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن مکمل کر لیں تو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ نہیں، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ اٹیچ کیا گیا۔ تو رمضان میں ہی ان کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی ایک خاص وجہ، اس کا ایک خاص مقصد جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے نزول نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کر دیا۔ لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی میں قرآن نازل کیا گیا اور اسی میں روزوں کو فرض کیا گیا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ایک سوئچ ہے اور اس کے اندر دونوں جانب سے تاروں کو کنیکٹ کیا گیا ہے، تو وہ درمیان والا جو سوئچ ہے جس میں دونوں اطراف سے تاریں لگائی جائیں، دراصل وہ دونوں تاروں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا کام دے رہا ہے۔ بعینی اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے آپس میں قرآن اور روزے کو، یعنی ماہ مبارک رمضان ہے، اسی میں قرآن ہے اور اسی میں روزوں کی فرضیت ہے۔ تو گویا ہمیں ایک تعلق مل گیا، اور قرآن مجید کے ان آیات کے ربط سے بھی جو ہمیں تعلق ملتا ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت ذکر کرنے کے بعد ہی ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن کا اور روزے کا آپس میں ایک تعلق بن گیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا
کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، جس نے رمضان المبارک کے روزے خلوص نیت کے ساتھ حق ادا کر کے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن حدیث کو صرف اس پر ہی ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا گیا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابًا، جس نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں روزے بھی رکھے اور راتوں کو قیام بھی کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ گویا یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ قیام، اور قیام جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا ایک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑا ہے۔ اب یہ تعلق کیا ہے اور کیوں ہے اور کس طرح جڑتا ہے اور کیا اس کے اثرات ہیں، اس کو ہم ایک آسان فہم فلسفی بحث سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کے مجموعے سے بنایا ہے۔ ایک ہمارا یہ وجود ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور ایک اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھونک دیا۔ انسان کو جب سجدہ کروایا گیا تو وہ روح کے پھونکے جانے کے بعد تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں انسان کو خوبصورت بنا لوں اور اس میں اپنی جانب سے روح کو پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ گویا کہ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب یہ جسم خاک سے جو بنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جسم کی تمام تر ضروریات کو بھی زمین سے ہی پورا کیا گیا، یعنی اس کی انرجی، اس کو اناج کی جو ضرورت ہے، اس کو پلنے بڑھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام کہاں سے پرووائیڈ کی گئی ہیں؟ اسی زمین سے۔ اور وہ روح جس کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس کی غذا، اس کی نشو و نما اور اس کی تربیت کے لیے جو چیز پرووائیڈ ہونی چاہیے وہ آسمان سے ہی ہونی چاہیے۔ جس طرح جسم کی تمام تر ضروریات کو اس زمین سے پورا کیا گیا، اسی طرح وہ روح جو انسان کے اندر پھونکی گئی